آج کی دنیا ایک خاموش مگر گہرے بحران کے دہانے پہ کھڑی ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اندر ہی اندر سے تمام معاشروں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ بحران نہ معاشی ہے، نہ سماجی ہے، نہ سیاسی ہے، نہ جنگوں کا بحران ہے۔ یہ بحران انسانی ذہنوں کا بحران ہے اور جو نشانہ بنا رہا ہے نوجوان نسل کو۔ یونائٹڈ نیشن ڈپارٹمنٹ فار اکنامکس اینڈ سوشل ویلفیئر کی فروری 2026 کی رپورٹ کے مطابق 15 سے 24 برس کے جو نوجوان ہیں پوری دنیا میں، ان کی جو تعداد یا ان کی جو آبادی ہے وہ 1,28,30,00,000 ہے، اور WHO کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 7 میں سے ایک نوجوان کسی نہ کسی ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہے، جس میں ڈپریشن آ جاتی ہے، جس میں انگزائٹی آ جاتی ہے، جس میں سوشل ڈس آرڈر آ جاتا ہے، جس میں بیہیویئرل ڈس آرڈر آ جاتا ہے، اور اس قسم کے تمام ذہنی مسائل جن کو آج کا نوجوان فیس کر رہا ہے۔ نوجوان جو کہ دنیا کا مستقبل ہے، نوجوان جس سے دنیا نے اپنے مستقبل کی امیدوں کو باندھا ہوا ہے، اس نوجوان کی ذہنی حالت آج یہ ہے کہ فقط جنگ زدہ، پسماندہ، غیر ترقی یافتہ ممالک ہی نہیں، لیکن سب سے زیادہ مسائل جو ہیں ذہنی صحت کے وہ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھے گئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں تحقیق کے بنیاد پہ ہم تمام ان معاملات کا جائزہ لیں گے، اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے لے کر ہم پاکستان تک، یعنی برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی سے لے کر پاکستان تک ان نوجوانوں کی آپ کے سامنے صورتحال بیان کریں گے جو ذہنی امراض کا شکار ہیں، جو ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہیں۔ کتنے ہیں وہ بھی بتائیں گے، کتنے فیصد ہیں، اور کن کن ذہنی امراض یا ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس پروگرام کے تفصیل شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے چند سوالات رکھوں گا، اس کے بعد ان ممالک کی ترتیب کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ نوجوان جو کہ آج کی پوری اس دنیا کو اپنی گرفت میں لیے سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سارے اس معاملات کا حل ہیں، اور ینگ جنریشن سے امید لگا کے بیٹھی ہے پرانی جنریشن، اور ان کے جو حالات ہیں، ذہنی صحت کے جو مسائل ہیں، اس کے ہم تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات جو آپ کے سامنے میں رکھوں، اس کے جوابات تحقیق کی روشنی میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال نمبر پہلا یہ کہ نوجوان ترقی کر رہے ہیں یا اندر سے بکھر رہے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمیں جوڑ رہا ہے یا اندر ہی اندر سے توڑ رہا ہے۔ کیا مہنگائی اور معاشی دباؤ جو ہے وہ نوجوانوں کا اعتماد ختم کر رہا ہے؟ کیا مستقبل کا جو خوف ہے وہ نئی نسل کو ذہنی طور پہ کمزور کر رہا ہے یا مضبوط کر رہا ہے؟ یہ سوالات ہیں جن کو ہم آج تلاش کریں گے، جن کے جوابات۔ لیکن یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جن ممالک میں زیادہ سے زیادہ مضبوط تعلیمی نظام، صحت نظام ہے، جہاں ایکسپرٹ جو ہیں ماہرین نفسیات موجود ہیں، اور جہاں پہ مضبوط معاشرے، مضبوط اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ یہ صورتحال زیادہ دیکھی گئی ہے کہ وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ ذہنی تناؤ، ڈپریشن، انگزائٹی اور ڈس آرڈر کا زیادہ تر شکار ہیں۔ ہم شروع کریں گے برطانیہ سے، اس کے بعد امریکہ، اس کے بعد فرانس، جرمنی، اور آخر میں پاکستان آئیں گے۔ تو برطانیہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں نوجوانوں کی صحت دیکھ کر وہاں جو ذہنی صحت ہے وہ ایک معاشی اور قومی مسئلہ بن چکی ہے، اور برطانیہ اس طرف دیکھ رہا ہے۔ تازہ ایک معتبر اخبار نے ایک رپورٹ چھاپی ہے، اور وہ رپورٹ ہے زیورخ انشورنس جو کمپنی ہے اس کی سروے کی رپورٹ۔ اس سروے کی رپورٹ جو ہے وہ اس میں ہوشر بار انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں 51% 51% جو ہے نوجوانوں کی وہ ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہے۔ اس رپورٹ کا نام ہے دی ویلیو آف مینٹل ہیلتھ، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 51% جو نوجوان ہیں جن کی عمر بھی 15 سے 19 سال ہے، وہ مختلف ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہیں، اور جس میں
ڈپریشن آ جاتا ہے، جس میں انگزائٹی آ جاتی ہے، جس میں ADHD آ جاتا ہے، جس میں مختلف ڈس آرڈر، جس میں سوشل ڈس آرڈر آ جاتا ہے، جس میں بیہیویئرل ڈس آرڈر آ جاتا ہے. یہ تمام جو امراض ہیں وہ نوجوانوں میں ہیں، نوجوان ان کا شکار ہیں. 51% بہت زیادہ جو شرح ہے، اور اتنے ترقی یافتہ جہاں کا پورا سسٹم ایک بہترین سسٹم کہا جاتا ہے، جہاں ایجوکیشن سسٹم بہترین، جہاں صحت کا نظام مضبوط ہے، اور وہاں 51% نوجوان ذہنی مسائل کا شکار ہیں. یہ ایک مستند رپورٹ ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو یہ شرح 51% سے بڑھ کر 64% ہو جائے گی، یعنی 2/3 نوجوان ذہنی امراض یا ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہو جائیں گے. 64%. آپ بتائیں کسی ملک کے نوجوان جو ہے آبادی، اس کا 64% اگر ذہنی امراض کا شکار ہو تو اس ملک کی صورتحال کیا ہوگی. اس وقت برطانیہ میں 87 لاکھ افراد انگزائٹی کا شکار ہیں، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے 2 سالوں میں یعنی 2028 تک یہ تعداد جو ہے وہ 1.5 کروڑ بن جائے گی. آپ حساب لگائیں کہ کس تیز رفتاری سے نوجوان اس زد میں آ چکے ہیں. 41% جو نوجوان ہیں وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں. اور اس سے جڑی ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ جو نیٹ نوجوان کہا جاتا ہے، جس کو وہ جو نو امپلائمنٹ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ جن کو کہا جاتا ہے، ان کی جو تعداد ہے برطانیہ میں وہ تقریباً 8,39,000 ہے، اور ان میں بھی 20% جو لوگ ہیں وہ ذہنی معاملات یا مسائل کا شکار ہیں. اور معاشی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر صورتحال یہی برقرار رہی تو ہر سال معاشی اعتبار سے برطانیہ کو 170 بلین پاؤنڈز کا نقصان ہوگا. اور نوجوانوں میں اس ڈپریشن، مینٹل ڈس آرڈر کی جو بنیادی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں جو مہنگائی، معاشی دباؤ، یہ جو سوشل میڈیا کا مسلسل جو اثر، یہ تعلیمی مقابلہ بازی، خاندان کا ٹوٹ پھوٹ جانا، اور مستقبل کے جو خدشات ہیں، ملازمت کے خدشات، مستقبل کی زندگی کے جو خدشات ہیں، یہ تمام اسباب گنائے جاتے ہیں کہ انہی وجہ سے نوجوان اس عذاب کا یا اس بیماری کا، اس ڈس آرڈر کا شکار ہیں. برطانیہ کے ادارے NHS کی ڈیجیٹل سروے 2023 کے مطابق جو 17 سے 19 سال کے تقریباً 23.3% جو نوجوان ہیں وہ پرابیبل مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں. یہ شرح 2017 میں 17% تھی، جو کہ اب بڑھ کر 23.3 تک پہنچ چکی ہے. اور WHO کی 2025 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 15 سے 19 سال کے جو نوجوان ہیں ان میں انگزائٹی 3.5% ہے، ڈپریشن 4.5% ہے، بیہیویئرل ڈس آرڈر جو 2.2% ہے. یہ WHO کی رپورٹ ہے. وہ تو یورک انشورنس کمپنی کی تھی، یہ یونائٹڈ نیشن کے ادارے کی رپورٹ ہے، یا مختلف جو برطانیہ کے ادارے ان کے بھی رپورٹ یہ ہے کہ یہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے. اب آ رہے ہیں امریکہ پہ، سب سے بڑا ملک، سب سے بڑا جمہوریت پسند، یہ وہ تمام معاملات ادھر ٹھیک ہیں، صحت کے معاملات، ایجوکیشن کے معاملات. تقریباً 1 لاکھ لوگوں پہ ایک ماہر نفسیات مقرر ہے جو عالمی اسٹینڈرڈ ہے UNO کا، لیکن وہاں بھی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے. وہاں بھی نوجوان اسی اضطراب، ڈس آرڈر، بائی پولر اور انگزائٹی کا شکار ہیں، اور اسی طرح ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. اور وہ جو اعداد و شمار ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. وہاں کا جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے اس کے مطابق 18 سے جو 25 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں وہ 36.2% وہ نوجوان ہیں جو کسی نہ کسی ذہنی تناؤ، عذاب یا خلفشار کا شکار ہے. ذہنی صحت کے معاملات کو وہ فیس کر رہے ہیں. 36.2% بہت بڑی شرح ہے. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونٹیشن یعنی CDC کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہائی اسکول کے 40% جو طلباء ہیں یعنی نوجوان جو ہیں وہ کسی نہ کسی مایوسی اور اداسی کو محسوس کرتے ہیں، اس کا مطلب شکار ہیں. یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے. جبکہ 20% وہ نوجوان ہیں جو کبھی نہ کبھی خودکشی کا سوچتے ہیں، یعنی وہ اتنے ڈپریسڈ ہیں کہ 20% نوجوان خودکشی کے بارے میں ایک مرتبہ سوچتے ہیں. یہ CDC کی جو ہے وہ رپورٹ ہے. اور یہی اعداد و شمار کہتے ہیں کہ 49.5 یعنی تقریباً آدھی آبادی نوجوانوں کی ہے وہ کسی نہ کسی تجربے میں، کسی نہ کسی لمحے میں اس انسانی دماغی صحت کے مسائل کا شکار ہو چکی ہے. اگر اس کے تناسب کی بات کریں تو 12 سے 17 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں ان میں انگزائٹی کی جو شرح ہے وہ
11% ہے، اور بیہیویئرل ڈس آرڈر کی جو شرح ہے وہ 8% ہے، اور ڈپریشن کی شرح 4% پہ کھڑی ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ اس کو اگر آپ دیکھیں، امریکہ میں ذہنی امراض کا سب سے بڑا محور، مرکز یا سبب اگر کہا جاتا ہے وہ لونلی نیس ایپیڈیمک، وہ ایک وبائی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے، یہ تنہائی یا مایوسی یا آئسولیشن۔ اسباب بھی وہی ہیں، سوشل میڈیا کی عادت پڑی ہوئی ہے نوجوانوں میں، سائبر بلنگ جس کو کہا جاتا ہے، وہ جو دباؤ ہے، معاشی دباؤ ہے، مہنگائی کا دباؤ ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے خاندانوں میں، یہ تمام تر ایشو ہیں۔ لیکن کامن اگر دیکھا جائے تو یہ سوشل میڈیا کی جو لت پڑی ہوئی ہے نوجوانوں میں، جو کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا نوجوانوں کو وہاں لے کے جائے گی، لیکن اتنے ترقی یافتہ ملک جہاں پہ یہ جو اے آئی ہے وہ نئے نئے تجربے کر رہی ہے، یہاں پہ جو ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس میں نئے نئے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، لیکن وہاں نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا سبب جو ہے وہ یہی ڈیجیٹلائزیشن ہے، یہی اے آئی ہے، یہی سوشل میڈیا ہے۔ اور فرانس کی اگر حالت دیکھیں تو فرانس میں تو 18 سے 30 سال کی جو ایج کے نوجوان کہیں یا آبادی کہیں، ان میں 38% سے بڑھ کے یہ ڈپریشن 48% تک پہنچ گیا ہے۔ یہ تازہ حالی جو سروے آئی ہے ان کی ہی جو گورنمنٹ ایجنسی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق یہ 48% تک پہنچ گئے ہیں، اور ہر 3 نوجوانوں میں سے 1 نوجوان کسی نہ کسی ذہنی مسئلے کا شکار ہے۔ اور سب سے بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ 15 سے 35 سال کی عمر کی جو آبادی یا نوجوان ہیں، ان میں جو موت کا سب سے زیادہ سبب بتایا جا رہا ہے وہ خودکشی بتائی جا رہی ہے، اور خودکشی کے پیچھے یہی ڈپریشن، اینگزائٹی ڈس آرڈر، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے 2025 میں فرانس نے اس سال کو ذہنی صحت کا سال جو ہے وہ کر کے منایا تھا۔ اب آتے ہیں جرمنی میں۔ جرمن سینٹر فار مینٹل ہیلتھ کے مطابق 23% جو نوجوان ہیں وہ اسی اینگزائٹی، اضطراب، بےتابی، بے چینی، تناؤ اس کا شکار ہیں، 23%، اور 25% وہ اینگزائٹی میں، 15% ڈپریشن کا شکار ہیں۔ جرمن نوجوان کی حالت یہ ہے، اور وہاں جو اسباب ہیں وہ باقی ممالک سے الگ ہیں۔ وہاں جنگوں کا خوف ہے، وہاں کلائمیٹ تبدیلی ہے، وہ اسباب جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اور کلائمیٹ تبدیلی کی وجہ سے ذہنی جو حالت ہے وہ بگڑ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے جو اثرات ہیں ان کا شکار ہو رہے ہیں نوجوان۔ اس کے ساتھ جو مستقبل کا جو خوف ہے چھایا ہوا ہے نوجوانوں پہ، اس کی وجہ سے یہ ڈپریشن، اینگزائٹی ان کو اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ کلائمیٹ اینگزائٹی وہ جرمنی کا ایک نیا نفسیاتی رجحان اگر کہا جائے تو وہ نیا نفسیاتی رجحان موجود ہے اس وقت، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں 2025 میں آغا خان یونیورسٹی کی طرف سے کی گئے سروے اور مختلف رپورٹس کے مطابق پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں سے 8 کروڑ لوگ ہیں وہ ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہے، یعنی ان میں سے کئی لاکھ ڈپریشن کا، کئی لاکھ اینگزائٹی کا، کئی لاکھ بائیپولر ڈس آرڈر کا، اور تمام تر جو دنیا میں بیماریاں ہیں ان میں سے پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کی تمام تر آبادی وہ اس کا شکار ہے۔ اور کراچی میں حالیہ جو سروے کی گئی اس میں نوجوانوں کی جو حالت بتائی گئی ہے وہ تو تشویشناک ہے۔ اس میں بتایا گیا 37% جو نوجوان ہیں وہ شدید ترین ذہنی تناؤ یعنی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ 49% وہ ذہنی اینگزائٹی کا شکار ہیں۔ 30% نوجوان جو ہیں وہ مختلف قسم کے جو تناؤ ہیں ان کا شکار ہیں۔ WHO کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق 24 سے جو 30% لوگ ہیں وہ ذہنی امراض کا شکار ہیں پاکستان میں۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں نفسیاتی ماہرین کا نہ ہونا ہے، مطلب نفسیاتی ماہرین کے حوالے سے جو دنیا میں اسٹینڈرڈ قائم ہے وہ 1 لاکھ پہ 1 ماہر جو ہونا چاہیے نفسیاتی ماہر۔ پاکستان میں وہ جو شرح وہ 3,60,000 مریضوں پہ 1 ماہر نفسیات مقرر ہے، یعنی وہ جو عالمی اسٹینڈرڈ ہے اس کے حوالے سے نہیں۔ اور پھر لوگ بھی نہیں جاتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاگل تھوڑے، ہم تو دنیا کے پاکستانی لوگوں کے دماغ میں جو ہے نا وہ یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا کے اشراف لوگ بھی ہم میں، ہلال بھی ہم میں، پاک صاف بھی ہم میں، اور دنیا کے معتبر ترین جو ہے نا دانش ویژنری لوگ وہ ہم ہیں۔ تو یہ ہے، پھر ڈاکٹروں کو دکھانے کے بجائے وہ دوسروں کا علاج شروع کر دیتے ہیں، یا پھر وہ جاتے ہیں مزاروں پہ جا کے سجدہ وجدہ دے کے پیر مرشدوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر خوب وہ ان کے جو جن ہے نا وہ نکالتے ہیں اس کے اچھے طریقے سے، آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ تو یہ ہے نوجوانوں کی صورتحال۔ یہ نوجوان جس سے ساری دنیا نے امیدیں وابستہ کر کے رکھی ہیں وہ خود ایک اتنے شدید قسم کے اندرونی بحران کا شکار ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا تو ان تمام معاملات کا
کسی نہ کسی پوائنٹ پہ حل ڈھونڈ بھی لے گی اور اس بحران سے نکل بھی جائے گی. لیکن پاکستان کا کیا ہوگا جہاں پہ تمام تر مشکلات موجود ہیں. لیکن ایک پیغام میں پاکستانی نوجوانوں کو یہ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم سوچیں تو مثبت سوچیں. نیگیٹو جو تھنکنگ ہے اس کو آپ بائے بائے ٹاٹا کر دیں اور جو بھی سوچیں اچھائی کا سوچیں اور دوسروں کا خیال رکھیں، اپنوں کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.